اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، دین اسلام کی مقدس ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کی یہ جو ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ یہ اللہ پاک کے 5 ایسے جلیل و قدر نام ہیں اور اللہ پاک کی یہ وہ صفاتی نام ہیں جن کو پڑھنے کے بعد، یعنی کہ ان کا وظیفہ کرنے کے بعد، یعنی کہ ان کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ کو جو 5 بہت بڑے فائدے حاصل ہوں گے، جس سے آپ کا نصیب ہی بدل جائے گا۔ انشاءاللہ وہ وظیفہ، وہ عمل میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ جب آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں گے اور اسی طریقے سے کریں گے جس طریقے سے آپ کو بتایا جائے گا، یقین جانے اللہ پاک آپ کو دن دوگنی رات چگنی ترقیاں بھی عطا فرمائے گا، عزتوں والے معاملات بھی ہوں گے آپ کے ساتھ، اور لیکن جو آپ کی توجہ ہو وہ بڑی بات ہے، کیونکہ اس جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، اس وظیفے کے ساتھ جو بھی اس کو پڑھنے کا طریقہ کار ہے، جب آپ اس کا حق ادا کریں گے جبھی وہ آپ کو فیوز و برکات حاصل ہوں گے۔ تو لہٰذا جو 5 بہت بڑے آپ کو فائدے حاصل ہوں گے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ پہلا آپ کو سب سے بڑا فائدہ حاصل ہوگا وہ یہ کہ اللہ پاک آپ کے روزی روزگار میں برکت ڈال دے گا۔ مقصد یہ، آپ کا جو روزگار ہوگا، آپ کا جو رزق کے ذرائع ہوں گے، اللہ پاک ان کو مزید وسیع فرما دے گا اور ان میں برکت بھی ڈال دے گا۔ اور اس کا دوسرا جو بہت بڑا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا، وہ دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ اللہ پاک آپ کی اولاد کو آپ کا فرما بردار بنا دے گا، کیونکہ میرے بھائیوں دور جہالیت اپنے عروج پر ہے، جہالت بہت زیادہ ہی عام ہوتی نظر آ رہی ہے، اور یہ اپنے والدین کی گستاخیاں کرنا، یہ سب ہمارے آنکھوں دیکھا ہی حال ہے، کچھ بھی ہماری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس وظیفے کو کرنے کے بعد اللہ پاک آپ کی اولاد کے دل میں، ان کی زبان پر لگام بھی ڈال دے گا، اور ان کے حوصلے جو بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، ان کی جو جرت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اللہ پاک ان کو پستی میں تبدیل کر دے گا، اور اللہ پاک ان کو ایسا فرما بردار بنا دے گا کہ لوگ آپ کے بچوں کی مثالیں قائم کریں گے، لوگ آپ کے بچوں کی مثال دیں گے۔ انشاءاللہ جب آپ اس عمل کو کریں گے تو اللہ پاک آپ کے بچوں کو فرما بردار بنا دے گا۔ اس کا تیسرا جو بہت بڑا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا، اللہ پاک آپ کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما دے گا۔ آپ کی جو بھی دلی جائز حاجت ہے، چاہے وہ ایک ہے یا پھر ایک سے زائد ہے، اللہ پاک ان ساری حاجتوں کو پورا فرما دے گا۔ اس کا چوتھا جو آپ کو بہت بڑا فائدہ حاصل ہوگا وہ آپ کی گھریلو ناچاکی، یعنی کہ جو لڑائی جھگڑے والے معاملات ہوتے ہیں جو بڑوں کے درمیان پیش آتے ہیں، اس کے علاوہ جو دلوں کے اندر کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کہ ایسا معاملات آ جاتے ہیں کہ بھائی اپنے بھائی کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرتا، اس طریقے کے جو معاملات رونما آج کل ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس سے بھی حفاظت عطا کرے گا، اور آپ کے ساتھ جو بھی رہ رہا ہے، آپ کا اپنا بھائی ہے یا کوئی بھی ہے، اللہ پاک اس کے دل کے اندر بے پناہ کی محبت پیدا کر دے گا، اور جو نفرتیں ہیں ان کو دور فرما دے گا، اور آپ کا گھر انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمتوں اور کرم سے امن اور سلامتی کا گہوارہ بن جائے گا۔ اور اس کا جو 5واں سب سے بڑا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا، اللہ پاک آپ کی شیطان کے شر سے حفاظت فرمائے گا۔ مقصد یہ کہ جو نظر بد والے معاملات ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر بد وہ خطرناک چیز ہے جو اونٹ کو لگ جائے تو ہڈیوں تک پہنچا دے، اور کسی انسان کو لگ جائے تو قبر تک پہنچا دے۔ تو یہ جو نظر بد کے معاملات ہوتے ہیں، یہ یقین جانے بہت اپنے عروج پر ہے، کیونکہ ہم تو ہر دوسرے بندے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس آتا ہے اپنے علاج کے سلسلے میں، تو ہم جب ان کو دیکھتے ہیں، ان کا ملاحظہ کرتے ہیں، ان کی اسکیننگ کرتے ہیں، تو یہی چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ نظر بد کے معاملات ہیں، یا پھر کسی نے ایسا گندا عمل کرا دیا ہے جسے سفلی بھی کہا جاتا ہے، کالا جادو بھی کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی قسمیں نہیں ہے، اس کا کوئی نام نہیں ہے، بس یہ ایک شیطان کی فارمیشن ہے، جو ایک گندا عمل، یعنی کہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جو شرکیہ کلمات ہیں، ان کو پڑھنے کے بعد رونما ہونے لگتی ہیں، تو اس جو جنات، جو شرعی جنات ہوتے ہیں، جو شرعی یعنی کہ مقصد یہ کہ شر والے ہوتے ہیں، جو یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ جہنم کے دروغہ کہہ سکتے ہیں آپ،
اس طریقے کے جو جنات ہوتے ہیں، جو ظالم جنات ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے یہ گندے عمل کروائے جاتے ہیں، کیونکہ جناتوں کے اندر بھی قومیں ہوتی ہیں جیسے ہمارے اندر ہوتی ہیں، ان میں بھی نسلیں پائی جاتی ہیں، اس کے اندر بھی دین اسلام مذہب کے بھی ہوتے ہیں اور دوسرے غیر مذہب کے بھی ہوتے ہیں، تو ان کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ مقصد یہ کہ جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ 10 اس کے ہمزاد پیدا ہوتے ہیں، جو 10 جو ہوتی ہیں وہ شیطان کی نسلیں ہوتی ہیں، کیونکہ شیطان نے اللہ پاک سے کہا تھا کہ میں، یعنی کہ جو انہوں نے مانگ کری تھی شیطان نے کہ میں نے تیری اتنی عبادت کری، مجھے اس کا صلہ چاہیے، تو اس صلہ کے اندر اس نے یہ بھی چیز مانگی تھی کہ جب بھی آدم کی ایک ذات پیدا ہوگی تو اس کے ساتھ میری 10 یا پھر 11 ذاتیں پیدا ہوں گی۔ تو لہٰذا یہ اپنی بڑی عروج کے اوپر ابھی گیا ہوا ہے شیطان کا شر، کیونکہ دین اسلام کو اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ پستی کا شکار ہو رہا ہے۔ مقصد یہ کہ جو دین کو ریپریزنٹ کرنے والے ہیں وہ اس طرح سے ریپریزنٹ کر رہے ہیں کہ کوئی بھی دین کی طرف آنے کو تیار نہیں ہے۔ مقصد یہ کہ ہر کوئی اپنی ہی تجوریاں بھرنے میں لگا ہوا ہے، دین کے لیے کام کرنے کے اندر کوئی بھی اہم کردار ادا نہیں کر رہا۔ جس کو دیکھو وہ صرف اپنی ہی مسجد کے بارے میں سوچتا ہے، یا پھر نمازوں کے بارے میں یا روزوں کے بارے میں سوچتا ہے، جہاد کا تصور بالکل ہی ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تو لہٰذا جب آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ پاک آپ کے گھر کے اندر دین کی فضا کو جاری و ساری فرما دے گا۔ تو انشاءاللہ آپ کے سامنے پانچوں میں نے بڑے فائدے حاصل پیش کر دیے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس کی جو فیوز و برکات ہیں وہ حاصل ہوں گی۔ اب وہ 5 صفاتی نام کون سے ہیں ان کو ذرا سماعت کر لیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ پریس کریں، تاکہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہم لوگ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلا جو نام ہے وہ یا رحیمو ہے، اور دوسرا جو نام ہے یا کریمو ہے، تیسرا نام یا وہابو ہے، اور جو چوتھا نام ہے یا رزاقو ہے، اور پانچواں جو نام ہے یہ یا غنیو ہے۔ دیکھیں آپ نے ان پانچوں اسما کو اکٹھا ایک تصور کے ساتھ پڑھنا ہے۔ مقصد یہ کہ میں آپ کو تھوڑا پڑھ کے سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں سے کوئی غلطی نہ ہو اور آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ایک اچھے انداز میں کر سکیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ درود ابراہیمی اول اور آخر پڑھیں گے، 11 مرتبہ پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں، آپ کی مرضی ہے، 3 سے کم نہیں پڑھیے گا، بس آپ سے اتنی التجا ہے۔ اور اس وظیفے کو آپ لوگ رات میں سوتے وقت بھی کر سکتے ہیں اور فجر میں، یعنی کہ اٹھتے وقت بھی اور سوتے وقت بھی۔ مقصد یہ کہ فجر کی نماز کے بعد بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں اور عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ رات میں سوتے وقت اور صبح اٹھتے وقت، دونوں وقت یہ آپ اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ لیکن رات کو سونے سے پہلے تو اس عمل کو لازمی کرنا ہے، اور ایک تسبیح پڑھنی ہے ایک تصور کے ساتھ۔ اب تصور کیا کرنا ہے وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ یا رحیمو، یا کریمو، یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، یہ ایک ہوا۔ یا رحیمو، یا کریمو، یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، یہ 2 ہوئے۔ یا رحیمو، یا کریمو، یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، یہ 3 ہوئے۔ اس طریقے سے آپ نے 100 کی تعداد میں پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی جائز حاجت ہے اللہ پاک ان سب کو پورا کر دے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو آج کی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔